اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، فرماتی ہیں فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فخرجت اطلبه فاذا هو بالبقیع رافع راسه الى السماء۔ ایک رات جب حضور علیہ السلام کا رات کا قیام میرے حجرے میں تھا، یعنی ازواج مطہرات میں سے آپ تقسیم کر کے 24 گھنٹے کا قیام فرماتے، ایک 24 گھنٹے دن رات قیام ایک ام المومنین کے حجرے میں، پھر دوسرے دن دوسری ام المومنین کے حجرے میں، پھر تیسرے دن تیسری کے حجرے میں، اس طرح۔ تو اس دن میری باری تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آدھی رات ہوئی تو اچانک میری آنکھ کھلی تو نبی کریم علیہ السلام اپنے بستر پر تشریف فرما نہیں تھے، تو مجھے بڑی فکر دامنگیر ہوئی کہ آدھی رات کا وقت ہے تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ مجھے بڑا خطرہ ہوا اور میں تلاش کرتی مجھے پتہ تھا کہ کبھی کبھی آپ پہلے بھی جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے جاتے ہیں، اہل قبور کے لیے آپ وہاں جلوہ گر ہوتے ہیں، کبھی رات کو بھی اور کبھی دن کو بھی۔ تو مجھے خیال میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ آج رات بھی حضور اکرم علیہ السلام جنت البقیع میں قبرستان میں چلے گئے ہوں۔ میں تلاش کرتی قبرستان میں پہنچ گئی، میں نے جا کے دیکھا فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، تو اس رات مصطفیٰ کریم علیہ السلام جنت البقیع میں ہیں، قبرستان میں، رافع راسہ الی السماء، آسمان کی طرف حضور سر انور اٹھا کر حضور امت کی بخشش کی دعا فرما رہے ہیں۔ اللہ، یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے دعا فرمانے کا۔ کبھی کریم آقا علیہ السلام آنکھیں بند کرتے ہیں، گردن مبارک جھکا دیتے ہیں اور ہاتھ مبارک ایسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دستے طلب کے انداز میں پھیلاتے ہیں، اور کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، آسمان کی طرف چہرہ بلند فرماتے ہیں، اور حضور کے یہ بازو اتنے کھل جاتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سارا جہان ان دو بازوؤں کے اندر آ گیا ہے۔ حضور اس طرح سے، یہاں تک صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم پیچھے کھڑے ہوتے تھے تو حضور کی یہ جو بغل مبارک تھی سفید چاندی کی طرح ہمیں یہاں سے نور کے فوارے پھوٹتے ہوئے بھی نظر آتے تھے، نور کی شعائیں اتنے۔ حضور ہاتھ بلند ایسے فرماتے تھے دعا مانگنے کے لیے۔ کوئی لوگ اب ایسا کرتے ہیں ہاتھ دونوں جوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسے ہاتھ کرتے ہیں اتنے پھیلا، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسے کر دیتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسے کر دیتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ دعا کے لیے میرے آقا نے ہر انداز اختیار فرمایا ہوا ہے۔ تو پیچھے اب حضور علیہ السلام قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں، پیچھے جو پہلی صف والے صحابہ کرام ہیں کئی مرتبہ فرماتے ہیں حضور اتنے ہاتھ ایسے بالکل بلند فرماتے تھے کہ پیچھے کھڑے ہوئے ہم جہاں سے نور نکلتا ہوا دیکھتے تھے بغلوں سے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا انداز ہوگا دعا کا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس رات آپ نے آسمان کی طرف چہرہ مبارک بلند کیا ہوا تھا، تو جب مجھے حضور نے دیکھ لیا، میں نے بھی حضور کو دیکھ لیا، میں پریشان تھی، گھبرائی ہوئی میں گئی تو سرکار نے فرمایا عائشہ تم پریشان ہو میرے لیے، تمہیں پتہ ہے آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کتنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا حضور آپ ہی بتا دیں کہ اس رات میں کیا ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جیسے ہی اس رات کی ابتدا ہوتی ہے مغرب کے بعد تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر متوجہ ہوتا ہے فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ میری امت کے گناہ گاروں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ میں یہاں تھوڑا سا رکنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔
اس وقت ہم جمعۃ المبارک کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بالکل قریب لال مسجد ہے باہر روڈ کے اوپر۔ اس وقت پتہ نہیں وہاں کتنے لوگ جمعہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ہم اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ میں سے کوئی بندہ تو وہاں چونکہ 15 منٹ بعد میں جماعت ہوتی ہے، یہاں جماعت کی نماز پڑھ کے تو فوراً آپ میں سے کوئی نمازی لال مسجد میں چلا جائے، کوئی کام ہے میں باقی نماز وہاں جا کے پڑھ لوں گا، یہاں جماعت جلدی ہو جائے گی تو وہاں مجھے کام ہے میں باقی نماز وہاں پڑھتا ہوں۔ تو اب ایک بندے نے ہمارے ساتھ جماعت میں نماز پڑھی، یہاں سے وہ نکلا تو ادھر بھی جماعت ہو رہی تھی کیونکہ وہاں 15 منٹ لیٹ ہوگی۔ اب یہاں کا نمازی جب وہاں گیا تو اس نے تقابل کیا کہ دارے والی مسجد میں اتنے نمازی تھے، لال مسجد میں اتنے نمازی ہیں۔ اب وہ بتا سکے گا، بعد میں ہم پوچھیں گے تو وہ بتائے گا یہاں نمازی زیادہ تھے وہاں کم تھے، یا وہاں زیادہ تھے یہاں کم تھے، وہ تھوڑا سا اندازہ کر لے گا، تقابل کر لے گا۔ لیکن بھائی اگر آپ جمعے کی جماعت بھی یہاں پڑھیں، باقی نفل نوافل بھی یہاں پڑھیں، اسلام بھی یہاں پڑھیں، تو تب تک تو ادھر سے بھی لوگ فارغ ہو جائیں گے، تو آپ کیا تقابل کر سکتے ہیں کہ یہاں لوگ زیادہ تھے یا وہاں تھے؟ بولیے نہیں، کیونکہ آپ نے ایک جگہ کو دیکھا ہے نا، دو جگہ تو نہیں آپ گئے۔ کسی بھی اجتماع میں، کوئی مذہبی اجتماع ہو، سیاسی اجتماع ہو، کوئی بھی ہو، کچھ لوگ شادی بیاہ پہ جمع ہوں، اکٹھے ہوں، ولیمہ پہ ہوں، برات پہ ہوں، تو دو جگہوں کا جب آپ تقابل کرنا چاہیں گے تو آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ دونوں کو دیکھ نہیں لیں گے اور ان کی تعداد معلوم نہیں کر لیں گے، سمجھ آئی نا؟ تو دونوں جگہ کو دیکھنا ضروری ہے۔ جس نے یہ بتانا ہے کہ وہاں نمازی تھوڑے تھے یہاں زیادہ تھے، اس کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے، وہ دیکھ کر ہمیں بتائے گا۔ جب تک دیکھے گا نہیں وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب سمجھیے لوگ ابھی تک اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کو ماننا بدعت ہے اور شرک ہے اور وہ نبی نہیں جانتے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، یہ بیان کون کر رہا ہے؟ حضرت سیدہ طیبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی امت کی ماں، وہ بیان کر رہی ہیں، مجھے حضور نے فرمایا عائشہ اس رات میں بنو کلب، یہ قبیلہ ہے عرب کا، اس کی مثال حضور نے اس لیے دی کہ پورے علاقہ عرب میں سب سے زیادہ بکریوں کی تعداد ان کے پاس ہوتی ہے۔ آپ ہر سال بکری یا بکرا مذکر مؤنث جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کے موقع پر ہم بیان کرتے ہیں کہ بھائی جس نے قربانی اللہ کے لیے کی، جسم کے اوپر جتنے بال ہے اتنے بالوں کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو آپ بتائیں، آپ اپنا جانور کے بال گن سکتے ہیں، شمار کر سکتے ہیں ایک جانور کے؟ نہیں۔ تو حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہیں؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پورے عرب میں قبیلہ بنو کلب کی بکریاں نہیں، تمام بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ میرے امتیوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔